اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 21ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال طیب ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت اتباع کرو شیطانی خطوات کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے ایک سری دشمن ہے۔ طیباً پاکیزہ یعنی اچھا اور مفید۔ خطوات، تو خطوات کا جو روٹ ہے وہ ہے خطو، خے تو واؤ، جس کا ایک جو بنیادی مفہوم ہے وہ فاصلہ جو دو قدموں کے درمیان ہو۔ بال اس سے آپ نقشے پا یا طرزیں جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ لفظ قرآن کریم میں 5 دفعہ آیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر دفعہ اس کے ساتھ شیطان کا لفظ بھی اور اتباع کا جو لفظ ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے تتبعوا خطوات الشیطان کے جو معنی ہیں شیطانی قوتوں کے راستے یا شیطانی طرزوں کی پیروی کرنے کے ہیں۔ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لائق ہے۔ بس اے نوع آدم، جو کچھ تمہارے لیے اس زمین میں حلال قرار دیا گیا ہے اور جو چیزیں تمہارے لیے مفید ہیں تو ان سے لطف اندوز ہو، اور شیطانی طرزوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطانیت جو ہے وہ سرکشی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور شیطان صرف لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس خطا کاری کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان آیات پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بنیادی طور پہ 2 ہی طرزیں ہیں۔ پہلی طرز جو صحیح اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، دوسری طرز جو غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو پس اللہ کی پسندیدہ طرز کو رحمانی طرز بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ طرز کو شیطانی طرز کہا جاتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں امر دیتا ہے برائی اور فحاشی کا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم نہیں۔ بالسوء، سوء وہ اعمال ہوتے ہیں جو برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ بات کی صورت میں جو دوسروں کو ناگوار گزرے، اور عمل کی صورت میں جو ایک برے اثرات مرتب کرے۔ الفحشاء، فحش سے بنا، فحش کے معنی حدود الہیہ سے تجاوز کرنے اور سرکشی کے بھی ہیں، اور کسی شرمناک حرکت یعنی بے حیائی کے بھی ہیں۔ تو آپ اس سے انگلش میں کہہ سکتے ہیں شیمفل ایکٹس۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور یہ دشمن ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی چالیں چلتا رہتا ہے۔ شیطانیت معاشرے میں بخل، ناانصافی، فحاشی اور شرمناک افعال پہ ابھارتی ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ شیطانی چالوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 268، شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں فقر کا اور امر کرتا ہے تمہیں فحاشی کا، جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔
اور اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، کہہ دیں البتہ حرام کی ہے میرے رب نے فواحش، خواہ وہ ظاہری ہوں خواہ باطنی، اور گناہ کو، حق کے خلاف بغاوت کو، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی نہیں نازل فرمائی اس نے کوئی سند، اور تم کہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو اتباع کرو جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگر جو ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں؟ الفینا، پایا ہم نے، وی فاؤنڈ۔ اب شیطانی طرزوں پہ چلنے والوں کی ایک جو عادت ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے پاس اپنی راہ کی واحد دلیل یہ ہے کہ یہ عقائد اور یہ رسومات جن پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہیں، اور یہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے، خاص طور پہ اس صورت میں جب ان کے آباء و اجداد عقل سے عاری تھے اور راہ راست پر بھی نہ تھے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو حلال اور حرام اور حق اور باطل کا معیار قائم کرتی ہے، لیکن ایسے لوگ اس معیار کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو صرف اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے، خواہ وہ بے عقل ہوں اور اللہ کے پسندیدہ راستے پہ نہ چلے ہوں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ اس طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کی طرف، کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کا۔ کیا اگر جو ان کے آباء نہ علم رکھتے ہوں کسی شے کا اور نہ وہ ہدایت رکھتے ہوں؟ دراصل انتی تقلید کافروں کی عادت ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، جب بتلائی جاتی ہیں ان کو ہماری روشن نشانیاں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک مرد جو ارادہ رکھتا ہے کہ روک دے تمہیں ان سے جن کو پوچھتے رہے تمہارے باپ دادا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے خود سے گھڑا ہوا، اور کہا جو کفر کرتے ہیں حق کے بارے میں جب آ گیا ان کے پاس، نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو۔ قرآن پاک انتی تقلید کے لیے نہیں بلکہ ہمیں تحقیق کرنے، سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کافروں کی، كَمَثَلِ الَّذِي يَنِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے مثال اس کی جو چلا رہا ہے اس کو جو کچھ نہیں سنتا سوائے بلانے اور آواز کے۔ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں بس ان کو کچھ عقل نہیں۔ یعنی کو زور سے پکارنا یا چلانا، دعا بلانا، کال آپ کہہ سکتے ہیں، نداءً آواز لگانا، کرائز۔ اب انتی تقلید کا رویہ جو ہے یہ انسان کو جانوروں کی سطح پہ پہنچا دیتا ہے۔ ایسے جانور جن کی قیادت کسی چروائے کے ہاتھ میں ہے، جس نے اپنے آباء و اجداد سے جانوروں کو ہاں پکار کے چند الفاظ سیکھ رکھے ہیں اور وہ انہیں اپنے ریور کو ہانکنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے، گونگے اور اندھوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور ہم نے بکھیر رکھے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جن و انس، ان کے دل ہیں کہ وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے ہی نہیں، یہ ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی ہیں
جو غفلت میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو، ایاہ صرف اسی کی۔ ذرا یاد کریں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 168 میں سب لوگوں کو زمین سے حلال اور طیب کے کھانے کا حکم دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی شیطانی طرزوں کی پیروی سے منع کیا گیا تھا۔ اور اب اس آیت میں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے سامان میں سے طیبات کو کھانا، اس کا زبانی اور عملی طور پہ شکر بجا لانا لازم قرار دیا گیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے صرف حرام کیا تم پہ مردار، خون، لحم خنزیر، اور وہ جس کو نام کیا گیا غیر اللہ کے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس جو کوئی اضطرار سے ہو، نہ کہ باغی نہ تعدی کرتا، نہیں کچھ گناہ اس پہ۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ حرام قرار دیا گیا، فاربیڈن۔ میتتا مردار، ڈیڈ۔ الخنزیر سور کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو شہوت والے حصے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ اہلا نامزد کیا گیا۔ السرہ لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، فورس بائی نیسیسٹی۔ باغن بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا۔ عادن حد سے تجاوز کرنے والا، ٹرانسگریسر۔ اسم جانتے بوجھتے غلط کام کرنا، گناہ کے کام کرنا۔ اب اس آیت مبارکہ میں چند بہت اہم باتیں ہیں۔ وہ کھانے کی چیزیں جو حرام ہیں، اور اگر حالت اضطرار میں حرام قرار دی چیزوں میں سے کچھ کھا لینا، یہ دو مین چیزیں آپ کو اس میں ملیں گے۔ اب جہاں تک حرام کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت اس آیت مبارکہ میں کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیلات سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ اپنے وقت میں کر سکتے ہیں۔ ان آیات میں کھانے کے لیے حرام قرار دی جانے والی چیزوں کے علاوہ باقی سب حلال ہے، جیسے کہ سورہ الانعام آیت نمبر 145 میں حلال اور حرام دونوں چیزوں کے بارے میں مکمل رہنمائی مہیا کرتی گئی ہے۔ ارشاد ہے، کہہ دیں جو مجھے وحی کی گئی ہے، میں اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے، مگر یہ کہ مردار ہو، بہتا ہوا خون، یا لحم خنزیر کیونکہ وہ رجس ہیں، یا جس کو نامزد کیا گیا کسی غیر اللہ کے، مگر جو کوئی مضطر ہو، نہ کہ باغی، اور نہ تجاوز کرے، واقعی آپ کا رب غفور ہے، رحیم ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کیا جانا۔ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، غیر اللہ کا تعلق مخلوقات سے ہے۔ یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بت بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اور کسی بھی حلال جانور کو جب اللہ تعالیٰ یعنی خالق اور مالک حقیقی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، جبکہ بے شک وہ جانور حلال ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر کسی اور کا نام پکارنے سے وہ چیز حلال نہیں رہ جاتی بلکہ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کرنا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 121 میں ارشاد ہے، مت کھو اس سے کہ نہیں نام لیا گیا اللہ تعالیٰ کا جس پر بلا شبہ یہ فسق ہے، اور بے شک شیاطین وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ وہ تم سے بحث و جدل کریں، اگر تم نے ان کا کہا مانا تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ حالت اضطرار میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان سے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ جو آیت ہے 173، سورہ انعام آیت نمبر 145 اور سورہ نحل آیت نمبر 115، ان میں جو بیان کردہ تفصیلات ہیں، اگر کوئی شخص کو بھوک کی وجہ سے
موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ ان حرام کردہ چیزوں سے بھی کھا سکتا ہے، بشرطے کہ سب سے پہلی بات حکم عدولی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اور دوسرا صرف اتنا ہی کھائے جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو چھپاتے ہیں جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب سے اور بیچ دیتے ہیں بعوض قیمت قلیل کے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی ہیں نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور نہ کلام فرماتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامہ کو، اور نہ ہی تزکیہ کرتا ہے ان کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ بطونہم، اپنے بطن، اپنے پیٹ، تو اس کا ایک مین ہوتا ہے اندرونی حصہ بھی ہوتا ہے یا اندرونی حالت بھی ہوتی ہے، دیر بیلیز، دیر انر۔ اب اس آیت میں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی، جو لوگ حلال اور حرام سے متعلق اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین اور ان سے متعلق حقائق کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض لوگوں سے کچھ معاوضہ لیتے ہیں، دراصل اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور یہ آگ کے انگارے ان کا دامن جلا کر ہی چھوڑیں گے۔ دوسری بات، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں تزکیہ نفس کی کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام اس جہان سے اگلے جہان میں جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی ہیں جنہوں نے خرید لی ہے ضلالت بعوض ہدایت کے اور عذاب بعوض مغفرت کے، فما اصبرهم علی النار، سو کیسا صبر ہے ان کو آگ پر، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کتاب حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو اختلاف کر رہے ہیں اس کتابیں بالضرور پھٹ کر دوری میں ہیں، فما اصبرهم، کیسی برداشت ہے ان کی، سو واٹ از دیئر انڈیورنس، شقاقٍ، شقاق، پھٹ کر علیحدہ ہو جانا، فرقہ بندی کا شکار ہو جانا، سب فال اپارٹ، بریک اپارٹ اور بریک اوے، بعیداً، دور، فار اوے۔ اب حق کو چھپانے اور اس کے عوض کچھ معاوضہ لینے والوں کا انجام گمراہی اور عذاب ہے، اور یہ فعل ہر لحاظ سے قابل افسوس ہے۔ یہ ٹرمنالوجی ہے نزل الکتاب بالحق، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اس سے مراد ایک ایسی کتاب کا نزول ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہر کسی کے حقوق متعین کرتی ہے، کیونکہ حقوق کا تحفظ جو ہے وہی کسی بھی معاشرے میں امن و امان کا ضامن ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی شخصی ترجیحات کو بالا تر رکھتے ہیں وہ گویا دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے چینی، عدم استحکام اور لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 172 جو ہے اس پہ تفکر کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم میں اختلافات اور فرقہ واریت کی اصل وجہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ کا نہ ہونا، اس میں غور و فکر تدبر نہ کرنا اور نہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، تو کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے ہیں قرآن میں؟ اگر یہ ہوتا کسی غیر اللہ کی طرف سے تو ضرور پاتے اس میں اختلافات کثیر۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، اور کہا رسول نے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنائے رکھا، اور مہجور کا معنی ہوتا ہے بالکل چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا۔ مختصر خلاصہ، حرام قرار دی گئی اشیاء کو چھوڑ کر باقی تمام طیب چیزوں سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور ایسے جانور کا گوشت جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کیا گیا حرام ہے۔ البتہ اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو تو اس شرط پہ کھا سکتا ہے کہ اس کا گناہ اور فسق کی طرف میلان نہ ہو، اور وہ صرف اتنا ہی کھائے جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔
دوسری بات، شیطنت کے پیروکار لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یا شیطانی پیروکاروں کو جب بھی حکم الہی کی پیروی کے لیے کہا جاتا ہے تو اپنے آباء و اجداد کی اندھی پیروی پر اصرار کرتے ہیں۔ تیسری بات، ہمارے درمیان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ کا نہ ہونا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔